السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ترتیل القرآن کا ایک اور نیا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہم سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی تلاوت کریں گے اور مختصراً اس میں جو ضروری باتیں ہیں سمجھانے کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں قواعد کے لحاظ سے، اور جہاں پر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ نادانستہ غلطیاں جن کو ہم کہیں گے، تجوید القرآن کے جو رولز ہیں اس کو نہ سیکھنے کے نتیجہ میں، یعنی جو تجوید القرآن کے بنیادی یا بیسک رولز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو بار بار مشق نہیں کریں گے، بار بار سنیں گے نہیں، بار بار سیکھیں گے نہیں، تو قرآن کریم جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں بہت سارے نقائص رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم آج کل کے جو بھی ہماری آج کل سہولیت ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور جو اب تک ان پروگرامز کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور پچھلے جو تجوید القرآن کے پروگرامز ہوئے ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ ان پروگرامز کو دوبارہ سنیں اور جو بنیادی قواعد ہیں ان کو آپ سیکھیں۔ مختصراً چند قواعد کا ہم یہاں پر ذکر کرتے رہیں گے، تو آئیے اب شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وادعوا شهداءكم
لكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. تو ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے ہم تیسرے رکوع تک پہنچ گئے ہیں. تیسرے رکوع کی ہم نے تلاوت کی ہے ترتیل کے ساتھ. تو چند باتوں کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ قرآن کریم میں حروف تہجی کے مخارج ہیں. اگر ہم قرآن کریم کو بالکل ہو بہو اس کے تمام الفاظ کے مخارج کے ساتھ، تمام مخارج حروف تہجی کی تمام ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور حروف تہجی کو ہم مکمل طور پر مخارج کے ساتھ سیکھیں، تو ان حروف میں بہت سارے ایسے حروف ہیں جن کی آپس میں آوازیں ملتی ہیں، آپس میں آوازیں سملر ہیں. تو اگر ہم ان حروف کو اچھی طرح سے نہیں سیکھیں گے تو قرآن کریم میں بہت سی ایسی غلطیاں ہوں گی کہ ایک حرف کی آواز اور دوسرے حرف کی آواز مختلف ہوگی مخارج کے اعتبار سے، لیکن ان کو نہ سیکھنے کے نتیجے میں ہم ان کو سیم اور ہو بہو ان الفاظ کو پڑھا کریں گے. تو ان تمام حروف کی آواز جدا ہے، بالکل الگ ہے. وہ کون سے حروف ہیں؟ ہم اس وقت حروف تہجی کا ذکر کریں گے کہ کیوں حروف تہجی کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. بنیادی طور پر تجوید القرآن ہو یا ناظرہ قرآن کریم ہو، ہر لحاظ سے حروف تہجی کو سیکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے حروف تہجی جو ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں. اس کا طریقہ تو سمپل یہی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک جو حروف ہیں ان کو دہرایا جائے اور تلفظ کے ساتھ سن کر اس کو سیکھ کر
سب سے پہلے جو تلفظ کی آواز وہ کان تک آتی ہے، اور اس کے بعد اگر مخرج کا جو آرجن ہے اس کو مزید کھول کر بتایا جائے کہ یہ لفظ یہاں سے ادا ہوتی ہے، اس سے پھر دوسرا فائدہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی پریکٹس کریں گے، تو تھوڑا سا میں رکوں گا، تو جو سننے والے ہیں وہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو ان حروف میں کیسے ہم ان حروف کو اور دوسرے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، یہ تو ایک سمپل سا طریقہ ہے۔ اس کو بار بار اگر ہم سنیں گے اور مشق کریں گے تو اوپر سے لے کر نیچے تک آواز کو ڈائریکٹ ہم سن کر اس کے مخارج کو سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے مخارج کو اور کھول کر بیان کیا جائے کہ الف جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مخرج کیا ہے، آرجن کیا ہے، یہ کس زبان کے کس حصے سے یا کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، تو اور بہتری اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان حروف میں بہت حروف کی آپس میں آوازیں ملتی ہیں، اور ان حروف میں حروف حلقی بھی ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف میں حروف تہجی میں حروف مستعلیہ بھی ہیں جو کہ پر ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف میں ایک ہی جگہ سے حروف ایک ہی روٹ سے نکلتے ہیں، وہ بھی ان کو الگ سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو آسان سا طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم حروف حلقی کو پہلے سیکھیں، حروف حلقی 6 ہیں، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق جو ہے وہ تھروٹ ہوتا ہے، یعنی گلا۔ ہم حروف حلقی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حلق ہے اس کے 3 حصے کر کے ہم ذہن میں رکھیں کہ حلق کا سب سے نچلا والا حصہ، بیچ والا حصہ اور اوپر والا حصہ۔ سب سے نچلے والے حصے سے یعنی جو باٹم ہے اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ بیچ والے حصے سے عین، ہا یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اوپر والے جو حلق کے جو اوپر والا حصہ ٹاپ ہے اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اس کی پریکٹس بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو اس طرح سے 3 سٹیج سے یا 3 اگر ہم طریقوں سے اس کو ایک فارمولا سے ہم اس کو ذہن میں رکھیں گے، بار بار ان حروف کو اسی طرح سے اسی طریق سے ریپیٹ کرتے جائیں گے تو ہمیں ایک آواز بھی یاد ہو جائے گی، اور اس کا جو سٹیپس ہیں اس کے کہ حلق کے نچلے حصے سے، حلق کے بیچ والے حصے سے اور حلق کے اوپر والے حصے سے جو 2 اور 2 حروف ادا ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ جب یہ ہم بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ ازبر ہو جائیں گے، ہمیں زبانی یاد ہو جائیں گے، اور یہ ہماری زبان پر اچھی طرح سے چڑھ جائیں گے۔ اس وقت جب پھر ہم ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے یا ناظرہ پڑھیں گے تو چونکہ ہم نے حروف حلقی کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لی ہے، اسی لیے یہ حروف اس وقت خود ہی قدرتی طور پر آٹومیٹک ہماری زبان پر چڑھ جائیں گے، اور ہمیں ذہن میں فوری طور پر یہ کلک بھی آ جائے گا کہ یہ حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو یہ 6 حروف ہیں
اس کے ساتھ بھی جن کی آواز حروف کی ملتی ہے وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے حروف ہلکی سیکھے ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا میں فرق کیا ہے کہ حمزہ جو ہے، حمزہ کی اصل شکل جو ہے حمزہ، اس کے اوپر اگر فتح ہے تو حمزہ فتح کی آواز آ ہے۔ اسی طرح سے الف کے اوپر بھی اگر فتح ہے یا جو بھی حرکت آئے تو الف کے اوپر ہم فتح ایڈ کریں گے تو وہ بھی اس کی آواز آ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں حمزہ ہیں۔ الف اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، خالی پڑھا جاتا ہے، لیکن الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آئے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بتانا کیوں ضروری ہے کہ الف کے اوپر فتح آ اور حمزہ کے اوپر فتح آ، یہی حروف ہلکی جو ہے نچلے حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جب ان کو ہم میچ کریں گے حلق کے بیچ والے حصے کے ایک لفظ سے یعنی عین سے، تو عین کے اوپر بھی اگر آپ فتح رکھیں گے یعنی زبر، تو اس کی آواز انہی حروف سے ملتی جلتی ہے، لیکن چونکہ حروف جو عین کا حرف ہے یہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی آواز مختلف ہوگی۔ حلق کے نچلے والے حصے سے حلق کے بیچ والے حصے کی جو آواز ہے وہ بالکل مختلف ہوگی۔ اب جیسے عین کا ہم نے عین کا حرف پڑھا ہے، تو عین کے اوپر اگر ہم زبر رکھیں گے تو عین زبر ع، عین زبر ع، عین زیر ع، عین پیش ع۔ اسی طرح اگر الف کے اوپر ہم زبر رکھیں گے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، تو دیکھیں کتنی آواز کا فرق ہے۔ تو جس کو حروف ہلکی کے بارے میں علم نہیں ہوگا، جس نے حروف ہلکی اچھی طرح سے نہیں سیکھے ہوں گے، وہ ان دو حروف کو آپس میں غلط طریقے سے نادانستہ طور پر وہ غلط پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے حروف ہلکی کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری اس کی آپ مثال لے لیں کہ حلق کے نچلے والے حصے کے دو حروف جو حمزہ اور ہا ہم نے سیکھے ہیں، جو ہا ہے یہ دو چشمہ ہا ہے، اور جو بیچ والا ہم نے حلق کے بیچ والے حصے سے دو حروف عین اور ہا ہے، یہ بڑی ہا ہے۔ جو دو چشمہ ہا ہے اور بڑی ہا ہے، ان کی آوازیں بھی آپس میں ملتی ہیں اور یہ الگ الگ روٹ سے، الگ الگ ان کا اوریجن ہے۔ تو ان کی بھی آواز قرآن میں جو لوگ جن کو علم نہیں ہوتا وہ ان کی آوازیں آپس میں ملاتے ہیں۔ اب ہا کے اوپر اگر ہم فتح رکھیں گے تو ہا فتح ہا یعنی زبر ہا، اگر ہا کے اوپر ہم فتح رکھیں گے تو ہا ہا اور ہا، دیکھیں کتنا فرق ہے۔ یہی چیز جب ہم قرآن کریم میں تلاوت کے دوران استعمال کرتے ہیں تو جب ہم نے ان حروف کو اچھی طرح سے سیکھا ہوگا تب اس کا فائدہ تلاوت قرآن کریم کے دوران ہم دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کی ہم غلطی درست بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے حروف کی بحث آپس میں قرآن کریم میں ہے، تو یہ قرآن مجید کا ہی خاصہ ہے کہ اتنی باریکی سے ان حروف کو سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم میں جو معنی کے غلطی ہونے، معنی کے عدلنے بدلنے میں جو احتمال ہوتا ہے کہ حروف کے معنی کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں اگر ہم تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، تو اسی لیے ان حروف کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم اوپر کے حروف کی طرف آتے ہیں جو حلق کے اوپر والے حصے سے غین اور خا۔ تو غین اور خا جو ہے ان دونوں حروف کے اوپر یہ نقطے والے جو حروف ہیں، غین یہ بھی پر ہوتا ہے اور خا جو ہے یہ بھی پر ہوتا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں بھی آتے ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا، پھر دوبارہ سے ان کو ہم ریپیٹ کریں گے کہ حروف مستعلیہ یعنی جو پر ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو ان کی شکل تو اتنی زیادہ ملتی نہیں، لیکن پھر بھی ایک کنفیوژن ہو جاتا ہے ان ورڈز کے درمیان، ان حروف کے درمیان۔ تو غین اور خا میں ڈفرینس کرنا اور ڈفرینس سیکھنا، اور قرآن کریم میں جب یہ دو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے ان کے مخرج کے ساتھ اور ان کی صحیح آواز کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ غین کی آواز کو کئی لوگ خا پڑھ لیتے ہیں، خا کی آواز، اور جو خا ہے اس کو غین کی آواز کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں۔
تو آج حروف تہجی میں جو ہم نے حروف حلقی کی بحث کی ہے، یہ اسی لیے کی ہے کہ ہم یہاں پر تلاوت قرآن کریم جب کرتے ہیں تو انہی حروف کا بار بار ذکر آتا ہے. تو ان حروف کو اگر ہم اوپر سے بتائیں گے کہ یہاں پر اس حرف میں حروف حلقی میں یہ ادا ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بہت سے ایسے دوست ہوں گے جن کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم روز کسی نہ کسی رول کے اوپر بات کیا کریں گے تاکہ یہ ہم بار بار ان چیزوں کو ہم سیکھ سکیں، اور جو قرآن کریم میں جو تلاوت کے دوران یہی رولز اور یہی بنیادی چیزیں بار بار آتی ہیں تو ان کو ہم سیکھ سکیں اچھی طرح سے، تاکہ ہم قرآن کریم کو مکمل سادہ ناظرہ سے بھی اور ہم تجوید القرآن کے ساتھ بھی اس کو ہم قرآن کو پڑھ سکیں. تو ناظرین کرام، اب آئیے اب مختصر طور پر جو ہم نے اس رکوع کی تلاوت کی ہے اس میں جو ضروری باتیں ہیں کہ کہاں پر کن چیزوں کا خیال ہم نے ضروری جو ہو جاتا ہے وہ ہم بتائیں گے اس بارے میں. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پر چھوٹی مد کا استعمال ہوا ہے، تو چھوٹی مد کو ہم نے لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے. اور دیکھیں اب وہی بار بار بات آ رہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں خا کا لفظ ہوا ہے استعمال. ابھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حروف حلقی میں ہے. قاف جو ہے یہ حروف حلقی میں نہیں ہے، لیکن حلق کے اگلے والے حصے یعنی زبان جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے وہاں سے قاف کا مخرج ہے، تو یہ بھی پر پڑھا جائے گا یہاں پر. تو ان حروف کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں. یہاں پر اخفا کا بھی قاعدہ آ رہا ہے جس کو آگے پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں سمجھائیں گے کہ اخفا کا قاعدہ کیا ہے اور پھر کیسے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر اخفا کا ہے قاعدہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا، قاف حروف اخفا 15 ہیں تو اس میں سے ایک ہی آیا ہے. تو حروف اخفا 15 ہیں، وہ تو یاد کرنے ضروری ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ رول یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اخفا کا جو رول ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یعنی نون ساکن، نون کے اوپر جب سکون ہو یعنی جزم ہو، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کہ کوئی بھی حرف ان کے بعد آئے تو نون ساکن اور تنوین کی جو آواز پر جو ہے وہ اخفا ہو جاتا ہے. یعنی ان کی آواز کو گناہ کے ساتھ ہم ناک میں 1-2 سیکنڈ تک روکے رکھتے ہیں، اس کو اخفا ہم کہتے ہیں. تو اخفا کا جو اپوزٹ ہے وہ اظہار ہے. تو یہاں پر لوگ اظہار کی بھی غلطی کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پر اخفا کا رول اپلائی ہوتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. یہاں پر مد عارض وقفی کا بار بار کچھ دنوں سے ذکر ہو رہا تھا. مد عارض وقفی کے بارے میں بھی انشاءاللہ سمجھایا جائے گا. تو اتنا آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ آیت کے اختتام پر اپنی آواز کو مزید ترتیل کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اور لمبی آواز کے ساتھ تلاوت کر سکتے ہیں. پھر یہاں پر مد کا خیال آپ رکھیں. یہ مد متصل بھی اس کو کہتے ہیں. آپ بڑی مد بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. بڑی مد کی آواز چھوٹی مد سے ڈبل کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر دیکھیں 2 بڑی مدیں آ رہی ہیں، تو دونوں مد جو ہیں وہ ہم نے اس کو کافی کھینچنا ہے. تو اس کے بعد یہاں پر جو ہے تنوین آ رہی ہے تو صاد بھی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے اس کو ملا کر پڑھنا وہ بہتر ہے. لیکن پھر بھی اگر سانس ٹوٹ جاتا ہے تو معنی کے بدلنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، معنی نہیں بدلیں گے. تو اگر آپ کا سانس یہاں ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ ان کے بجائے آ مد کے طور پر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے بنا آ. لیکن اگر آپ اس کو اکٹھا پڑھیں گے تو پھر بنا و انزل، اس طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو پھر ہم نیچے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں اگر ضروری بات بتانی ہے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو قرآن کریم میں ہم پیچھے بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. یہاں پر آئیے، یہاں پر بصورۃ من مثلہ، یہاں پر اور اس سے اوپر بھی مما.
آپ دیکھتے ہیں تشدید 2 دفعہ آئی ہے. حروف غنہ کا آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ حروف غنہ ہے، میم مشدد اور نون مشدد. یہاں پر آواز کو آپ روکے رکھیں اور غنہ کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. سورۃ من مثلہ، یہاں پر بھی میم مشدد آ رہا ہے اور تنوین کے بعد میم مشدد ہے. ادغام ہو رہا ہے، ادغام مع الغنہ ہے، اور میم مشدد جو ہے یہ حروف غنہ بھی ہے. اور ایک اور میم آ رہا ہے ساتھ ہی، یہ بھی حروف غنہ ہے. یہاں پر اپنی آواز کو روکے رکھیں. اور یہاں پر ادغام کا بھی قاعدہ آ رہا ہے. تا کا خیال رکھیں کہ سین کی آواز نہ نکلے. اور یہاں پر صاد ہے رموز اوقاف میں سے، یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے بہتر ہے. اسی طرح سے پھر ہم نیچے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ جو ضروری اگر ہوگا. یہاں پر والحجارہ میں آپ دیکھیں صلی اور جیم ہے، تو جیم کا مطلب ہے جائز ہے رکنا، اور صلی کا مطلب یہاں پر آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی معنی کے بدلنے کے کوئی خدشات نہیں ہیں. پھر ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ، یہاں پر ہا مشدد جو ہے اس میں غلطی لوگ کرتے ہیں. ازواجم، پھر میم مشدد آ گیا، اور مطہرہ ہا مشدد پہ تھوڑا دباؤ کر کے اس کو تشدید کو پڑھنا ہے. اور یہاں پر لا کا ہے، یہاں پر اگر آپ رکیں گے، اور قاف بھی ہے تو یہاں پر جو ہے بہتر ہے کہ ہم اس کو ملا کر پڑھیں، اور لا کا مطلب ہے کہ نہیں رکنا ہے. تو ایک اور یہاں پر آ گیا تھا، یہاں پر مثلا کے بعد میم چھوٹا سا ہے. یہ میم جو ہے یہ وقف لازم ہے. تو وقف لازم کا مطلب ہے کہ رکنا بہت ضروری ہے، کمپلسری ہے. اگر ہم یہاں پر نہیں رکیں گے تو ملا کر پڑھیں گے تو یہ جو معنی یہاں پر اس آیت کے بنتے ہیں وہ بالکل الٹ ہو جائیں گے وہ معنی. تو لازم ہے یہاں پر رکنا. تو یہ میم کا آپ خیال رکھیں کہ میم جو ہے یہ وقف لازم ہے، تو یہاں پر رکنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.